چور اپنے آپ کو چور کہنا گوارا نہیں کرتا۔ اب جب ہم دیکھیں اس آیت کریمہ کی تلاوت کو کرنے کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے ایمان والے مخاطب ہیں، گئے ایمان سے ہٹے ہوئے لوگ مخاطب نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم آپ دیکھیں تو آج تو ہر کوئی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا نظر آ رہا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ہم ایمان والے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کیا ہم بے ایمان ہیں؟ کوئی کہتا ہے؟ چور اپنے آپ کو چور کہنا گوارا نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے۔ لیکن جب ہم کتاب کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایمان والا کون ہے، تو جواب ملے گا ایمان والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، پاک بے عیب مانے، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد مانے نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی مانے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے پاک مانے، جسم و جسمانیات سے پاک مانے، مکان و مکانیات سے پاک مانے، اللہ تعالیٰ کی جتنی کتابیں اس نے اتاری اس پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کو بھیجا ان پر ایمان لائے، جن رسولوں کو بھیجا ان پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، روز حشر و نشر پر ایمان لائے، حساب و کتاب پر ایمان لائے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لائے۔ یہ ساری چیزیں جب انسان اپنے اندر لا لیتا ہے تو وہ ایمان والا ہو جاتا ہے۔ لیکن میں اگر آسانی کے ساتھ کہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آمنو میں 4 لفظ ہیں، میں انہی سے آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے انہی سے بتا دیتا ہوں، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ایمان والے ہیں کون۔ اب جب ہم نے پوچھا آیت کریمہ سے کہ آیت کریمہ تو مجھے بتا کہ ایمان والا کون ہے، تو اس نے کہا آپ پوری آیت کریمہ سے نہ پوچھ کر کے فقط لفظ آمنو سے پوچھ لیں، جو آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے اسی سے پوچھ لیں کہ ایمان والا کون ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اسی سے پوچھ لیتا ہوں، میں نے لفظ آمنو سے کہا ہے آمنو مجھے بتا کہ ایمان والا کون ہے۔ اس نے کہا سنو سنو، پورے جملے سے مت پوچھو بلکہ الف کے پاس پہلے جاؤ، وہ تمہیں بتائے گا۔ تو میں الف کی طرف بڑھا، آمنو میں 4 لفظ ہیں، کون کون ہے؟ الف ہے، میم ہے، نون ہے، واو ہے۔ تو میں نے الف کی طرف میں جب بڑھا تو میں نے الف سے کہا ہے الف بتا کہ میں ایمان والا کب کہلواؤں گا یا میرا ایمان مکمل کب ہوگا۔ تو اس نے کہا سن، اگر تجھے اپنا ایمان مکمل کرنا ہے تو سن، اللہ کو ماننا پڑے گا۔ میں بتاتا ہوں تجھے اللہ کو، میں الف ہوں، میں بتاتا ہوں تجھے اللہ کو ماننا پڑے گا۔ میں نے کہا کیا میرا ایمان مکمل ہو جائے گا؟ اس نے کہا اتنی جلد بازی میں کیوں ہے، میرے بعد میم ہے، اس سے بھی ملاقات کر، اس سے بھی پوچھ، اس سے بھی جان لے اس کی کیا رائے ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہی بات ہے تو میں اس کے بعد میم کی طرف بڑھتا ہوں۔ تو میں میم کی طرف بڑھا تو میں نے میم سے پوچھا اے میم تو بتا کہ ایمان میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، میرا ایمان مکمل کب ہوگا؟ تو اس نے کہا سن سن، الف سے ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں ہاں الف سے ملاقات ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، سرکار سرتاج ملت، سرکار سرتاج ملت۔ ایسا نہیں حضرت دیکھا بڑا پرسان ہے کس سے ملے آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ منبر پاک نور
پیر طریقت رہبر راہ شریعت عامل اوراد و وظائف صوفی باصفا خلیفہ حضور رسول اولیاء حضور سرتاج ملت حضرت حافظ و قاری محمد سرتاج عالم محبوب چشتی مدض اللہ علی کی آمد اور آپ نے لکھا ساتھ ہی ساتھ خلیفہ حضور گزار ملت عالم نبیل فاضل جلیل اخلاص و اخلاق کے پیکر صبر و تحمل کے پروگر حضرت علامہ مولانا شہادت حسین صاحب اللہ نظامی آبادی کی خدمت میں تمام لوگ ممبرشپ پر موجود ہیں. میں حضرت کے قدموں کا بوسہ لے کر کے یہ بڑے لوگ ہیں آپ حضرت کو دیکھ رہے ہیں مولانا شہادت صاحب کو دیکھ رہے ہیں حضرت کی تقریر سن کر بڑا ہوا سمجھ رہے ہیں تو آج امتحان کا دن ہے انشاءاللہ العزیز میں کچھ بولنا چاہوں گا اور حضرت کی دعائیں لے کر کے بولنا چاہوں گا. دروشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں نے آیت کریمہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب اس آیت کریمہ کو جب ہم غور سے دیکھیں تو اس سے بے ایمان جو تھے وہ نکل گئے, یعنی انہیں مخاطب نہیں کیا جا رہا ہے, ان سے خطاب نہیں ہے, انہیں نہیں کہا جا رہا. میں آپ کو بتایا کہ ایمان والے کون ہیں عزیزان گرامی وقار. دوسری بات, ایمان جب ہم ایمان والے ہو گئے تو اس کے بعد ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. تو اب آپ سے میں پوچھوں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نمازوں کو چھوڑ دیں؟ کیا اللہ سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے کہ ہم ماہ رمضان آ جائے تو روزہ نہ رکھیں؟ کیا اللہ سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے کہ ہم مالک نصاب ہو جائیں زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کریں؟ تو کیا اللہ سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے کہ جب ہم پر حج فرض ہو جائے اس کے باوجود ہم حج بیت اللہ نہ کریں؟ کیا اللہ سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے کہ ہم غریبوں پر ظلم و زیادتی کریں؟ کیا اللہ سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے کہ کیا اللہ سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے کہ ہم غریبوں پر ظلم و زیادتی کریں؟ کیا اللہ سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کریں؟ کیا اللہ سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے کہ ہم بھائیوں کے حق کو کھا جائیں؟ کیا اللہ سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے کہ ہم رشتوں کا احترام نہ کریں؟ کیا اللہ سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے کہ ہمارے دل میں بہنوں کی محبت نہ ہو؟ کیا اللہ سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے کہ ہم چھوٹوں پر شفقت نہ کریں؟ کیا اللہ سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے کہ ہم بڑوں کی عزت نہ کریں؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں, بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ماہ رمضان آ جائے تو روزے رکھے جائیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پر حج فرض ہو جائے تو ہم حج کی ادائیگی کریں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق نہ کھائیں بلکہ ان کے حقوق کو ادا کریں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جوا سے باز آ جائیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم شراب نوشی کر رہے ہیں تو شراب سے باز آ جائیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چھوٹوں پر شفقت کریں اور بڑوں کی عزت و تکریم کریں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر برائی سے بچ جائیں اور ہر نیک عمل پر ہم گامزن ہو جائیں, ہر نیک عمل کو اپنا لیں. عزیزان گرامی وقار, تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان مکمل ہو گیا, ایمان نام ہے عقیدے کی پختگی کا, ایمان نام ہے کہ عقیدہ آپ کا مضبوط ہو جائے. تو جب ہم ایمان والے ہو گئے, ہمارا عمل ٹھیک ہو گیا, ہم اللہ سے ڈر گئے, ہمارا عمل ٹھیک ہو گیا, تو اب ضرورت کیا ہے کہ کہا جائے سچوں کا ساتھ ہو, سچوں کے ساتھ کو پکڑ لو, سچوں کے ساتھ ہو لو. کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو اگر آپ کہیں تو ایک لفظ میں بات بتا دوں کہ اسے ایمان اور اسی عمل کی حفاظت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کا ساتھ پکڑ لو, سچوں کے ساتھ ہو لو. عزیزان گرامی وقار, اگر یہ بھروسہ ہوتا کہ انسان اچھا عقیدہ رکھنے کے بعد, اچھا عمل کرنے کے بعد وہ بہکے گا نہیں تو نہیں کہا جاتا, لیکن اس بات کا یقین نہیں تھا اس لیے کہا گیا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو.
کیوں آپ نے نہیں دیکھا سب سے بڑے عبادت گزار کو جس نے تقریباً 650 برس عبادت کی, 650 کروڑ برس, کتنے سال, 650 کروڑ برس عبادت و ریاضت اتنی کی کہ گروہ جن سے تھا اٹھا کر کے اسے فرشتوں میں شامل کیا, زمین سے اٹھا کر کے اسے جنت میں رہائش دے دی گئی. اور ہوا کیا, جنت میں فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس سے پڑھو. کتابوں میں ملتا ہے کہ اس نے سجدے کیے کہ روئے زمین پر کہیں رائی کا دانہ رکھنے کی جگہ باقی نہیں. کیا مطلب, کیا وہ ٹہل ٹہل کر عبادت کرتا تھا؟ تو جواب ہوگا نہیں, بلکہ عبادت ایک ہی جگہ کرتا تھا, لیکن اتنی عبادت کرتا تھا کہ یار اگر اس کی عبادتوں کو پھیلا دیا جائے تو روئے زمین پر کہیں جگہ خالی نہ ملے. عزیزان گرامی وقار, لیکن ہوا کیا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ اسجدوا لآدم, اسجدوا لآدم, یعنی آدم کو سجدہ کرو. کیا کرو؟ آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے تو سجدہ کیا لیکن اکڑ گیا, کھڑا رہ گیا. ہوا کیا؟ سچوں کا ساتھ چھوڑا, جنت سے نکال کر پھینک دیا گیا, لعنت کے بعد اس کو گائے پر پھینک دیا گیا. عزیزان گرامی, اچھا ایک بات بتائیں, کیا اسے جنت سے اس لیے نکال دیا گیا کہ وہ نافرمانی کیا تھا؟ کیا اس کو اس لیے نکال دیا گیا؟ تو جواب ہوگا نہیں. پھر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں, چونکہ اس سے پوچھا گیا, اللہ تعالیٰ نے پوچھا اگر عمل کی بنیاد پر وہ جنت سے نکالا جائے تو بتائیے ہم آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ عمل ہی تو ہے. ہم آپ کتنا روزہ رکھتے ہیں, ہم آپ کتنے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ عمل ہم اگر دیکھیں تو ہمارا عمل عملی میدان میں ہم صفر ہیں, ہم زیرو ہیں. ہمارے عمل اس طرح نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہمارے عمل ٹھیک, لیکن اس کے باوجود بتائیے کہ ہمیں مردود قرار دیا گیا؟ کیا ہمارے لیے یہ حکم آیا کہ ہم کبھی جنت میں نہیں جائیں؟ لیکن اسے نکالا گیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً نہیں نکال دیا, بلکہ پوچھا کہ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب سنیں گے. اس نے کہا انا خیر من, انا خیر من. کیا مطلب میں ان سے بہتر ہوں. گویا پتا چلا اس کا عقیدہ خراب ہو گیا, اس نے عقیدہ یہ بنا لیا کہ یہ مجھ سے اچھے نہیں, تو جنت سے نکال دیا گیا. تو جو لوگ آج نبی کی نماز اللہ اپنی اس نے کیا کہا, یہ میری معاذ اللہ یہ مجھ سے اچھے نہیں, میں ان سے بہتر ہوں. اس نے کہا یہ بشر, میں جن, یہ بشر, میں جن, یہ مٹی کے, میں آگ کا, یہ مٹی کے, میں آگ کا. عزیزان گرامی وقار, دو باتیں کہی تھی اس نے, بشر اور مٹی. توہین سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے دو باتیں کی تھی. کیا؟ ایک بشر, ایک مٹی. ایک بشر کوئی خراب لفظ نہیں ہے, اچھا لفظ ہے, لیکن اگر بری نیت سے بولا جائے تو اچھے لفظ بھی خراب ہو جایا کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ایک دم جاہل آدمی ہو جسے سب جانتے ہو کہ بالکل جاہل ہے, لیکن وہ آ جائے 4-5 آدمی محفل میں بیٹھے ہوں اور کہا جائے آئیے علامہ صاحب, آئیے علامہ صاحب بیٹھیے, تشریف رکھیے. لفظ علامہ کوئی خراب تھوڑی ہے, لیکن بری نیت سے بولا گیا تو یہ لفظ علامہ بھی خراب ہو گیا. تو یہ بشر کا لفظ کوئی خراب لفظ نہیں ہے, لیکن بری نیت سے بولا گیا اس لیے خراب ہو گیا تھا. عزیزان گرامی وقار, ابلیس نے تو اس وقت بولا تھا, آج بھی ان کی عادت جب نبیوں کی توہین کرنی ہوتی ہے تو انہی کا لفظوں کا استعمال کرتی ہے. معاذ اللہ کہتی ہے نبی, معاذ اللہ ہماری طرح بشر ہے, معاذ اللہ کہتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں ابلیس کی عادت کرتی ہے معاذ اللہ نبی مطلب مٹی میں لگے تو اس وقت جنت سے خدا تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ جن کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو انہیں جنت میں نہیں رکھا جاتا, انہیں نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو اسے اس طرح کر کے ضرورت نہیں ہے, وہ تو اس کی بارے سبھی باتیں نعرہ رسالت
अहले सुन्नत नारे तकबीर सुभान अल्लाह। गोया उस वक्त उसे निकाल करके फेंक करके अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम्हारे दरमियान भी अगर कोई बहुत बड़ा बदअकीदा हो, भले ही कितनी ही इबादत और रियाजत करने वाला हो, बहुत बड़ा आबिद और जाहिद हो, नमाजों का बहुत बड़ा पाबंद हो, बहुत ज्यादा इल्म रखना हो, लेकिन न देखना, उसके सजदे पर न जाना, उसके तकबीर पर न जाना, उसके इल्म को न देखना, बल्कि उसका अकीदा देखना। अगर अकीदा ठीक है तो और अकीदा खराब हो तो और हम सुन्नी मुसलमान ऐसे लोगों से ताल्लुक तोड़ करके गोया अल्लाह की सुन्नत पर अमल। और यही एक बात और नुक्ते की मैं बता दूं, उसने कहा था अना खैरुम मिन, अना खैरुम मिन, कि मैं इनसे बेहतर हूं। गोया उसने ये नहीं कहा, गोया उसने अल्लाह ताला के फरमान को डायरेक्ट नहीं झुटलाया, डायरेक्ट नाफरमानी नहीं की, डायरेक्ट नाफरमानी नहीं की, बल्कि वो ये कहना चाहता था कि ए अल्लाह ताला, अगर तू मुझे सजदे का हुक्म ही दे रहा था तो मुझसे बेहतर वाले के लिए सजदा करवाता, जो मुझसे बेहतर है। ये तो मुझसे बेहतर है ही नहीं। गोया वो ये समझ रहा था कि जो लोग मुझसे बेहतर हों उनकी ताजीम की जा सकती है। हजरत, जो लोग मुझसे बेहतर हों उनकी ताजीम की जा सकती है। गोया जो लोग आज जो लोग हैं नबी को नबी को मुअज़्ज़म को मानते हैं, मुकर्रम को मानते हैं, उसके बावजूद भी उनकी ताज़ीम नहीं जानते, उनके लिए इनका ये आइडिया तो शैतान के ज़हन में भी नहीं आया था, इनका ये आइडिया शैतान के ज़हन में भी नहीं आया था। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, गोया वो ये जानता था जो लोग मुकर्रम है, मुअज़्ज़म है, उनकी ताज़ीम तो की जा सकती है, लेकिन कमतर की ताज़ीम नहीं की जा सकती। ये कैसे बदबख्त है, ये कैसे कमअक्ल है कि ये नबी को तो कहते हैं माज़अल्लाह कि नबी अल्लाह के महबूब बंदा तो है, बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद जब हम सलातो सलाम पढ़ते हैं तो कहते हैं नबी के लिए ताज़ीम क्या है, माज़अल्लाह। ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब दूसरी बात, मैं इसी पर बात अपनी ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद हज़रत का मुकम्मल खिताब, उसके बाद हुजूर की कुछ वाज़ो नसीहत हम सब बैठ करके सुनेंगे। समझे? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खुश नसीब हैं कि ऐसे पीर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़रों में हमने देखा है बहुत सारे पीर आज इस दौर में घूम रहे हैं जिन्हें नमाजों की फिक्र नहीं होती। जब उनसे पूछिए तो बताते हैं मक्का में पढ़ रहे हैं तो मदीना में पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? वो सब बिल्कुल समझ लीजिए कि वो आपको कहीं जन्नत में नहीं ले जाएंगे, सीधा जहन्नम में लेकर जाएंगे। ऐसे पीरों से खुद बचिए और दूसरों की भी बचाइए। ऐसे पीरों की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह चाहे सफर हो चाहे जहां हो, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों की पाबंदी है, सुन्नत रसूल की पाबंदी है, और वजीफे की सिफर में से है। समझ रहे हैं? अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, दूसरी बात, क्यों जरूरत पड़ी कि कहा जाए वकूनु मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों? आपको एक बात एकदम आसानी के साथ समझा दूं, मिसाल के साथ। मिसाल के लिए बुजुर्गों ने फरमाया कि कुछ लोगों का ज़हन समझ रहे हैं बांस की तरह होता है। बांस समझते हैं ना आप लोग? समझते हैं कि नहीं? बांस की तरह होता है। जब उन्हें कहीं से फाड़िए तो दूसरी जगह खुद बखुद सुराख हो जाता है। तो सामाइन में ऐसे लोग होते हैं कि अगर कुछ बात बोलिए तो उनका जहन खुद ब खुद पहुंच जाता है। लेकिन मिसाल ये तीसरी जहन के लोगों के लिए, तो कुछ लोगों का जहन इस तरह होता है कि जब एक बात बोलिए तो उसके ज़िम्न में दूसरी बात खुद ब खुद समझ जाते हैं। और बताया गया कि दूसरे जहन के लोग होते हैं, उनकी मिसाल खाल की तरह है। आप खाल में जितनी सुराख करेंगे बस उतनी सुराख होगी, यानी जितनी बात आप समझाएंगे बस उतना ही समझेंगे, उससे आगे पीछे कुछ नहीं समझ सकते। और कुछ लोगों का जहन कंबल की तरह होता है। किसकी तरह? कंबल की तरह। जैसे कंबल वगैरह में सुई वगैरह डालिए, जब तक डाले रहेंगे तब तक सुराग रहेगा, निकाल लीजिए वो सुराग बना। तो ऐसे लोगों के जहन में बात मिसाल के जरिए ही समझाई जा सकती है, बताई जा सकती है। तो इसलिए मैं मिसाल देना जरूरी समझूंगा। मिसाल आप समझें, जैसे ये दुर्जनीपुर है कि नहीं? दुर्जनीपुर ही नाम है ना। अब यहाँ पर किसी को इलाहाबाद शहर से आना हो, इलाहाबाद शहर से आना हो, और
कोई पूछे, मान लीजिए मेरे पास ही आ गया, मैं इलाहाबाद में खड़ा हूँ कि हजरत मुझे दुर्जनीपुर जाना है, कैसे जाऊँ, कोई रास्ता बता दीजिए। तो अगर मैं यहाँ के बारे में जानता हूँ तो मैं बता दूंगा, सीधा जाइए, फिर राइट हो जाइएगा, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, इस तरह से बता दूंगा। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि मैंने जिसे बताया है उसके जहन में रास्ते महफूज हो गए हों और वो पहुंच ही जाए, समझे। लेकिन अगर उसी पर वो जैसे ही पूछ रहा था कि यहाँ के कोई एक शख्स मुझे दिख जाए, और जैसे ही दिखे वो पूछने वाला पूछ ही रहा था, मैं कह दूं अरे देखो देखो वो दुर्जनीपुर के हैं, वो जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे हो जाओ, पहुंच जाओगे, उनके पीछे पीछे लग जाओ, पहुंच जाओगे। अजीजाने गिरामी वकार, तो अब उनको लगा दिया। अब दूसरा आदमी आया, वो पूछने लगा हजरत मुझे दुर्जनीपुर जाना है। मैं कहूंगा सुनो सुनो, वो जो जा रहे हैं उन्हीं के पीछे पीछे लग जाओ, उन्हीं के पीछे पीछे लग जाओ। तो वो कहेगा हजरत इनको तो खुद ही नहीं मालूम था, अभी आपसे पूछ रहे थे। तो मैं कहूंगा अरे सुन, उसे बिल्कुल नहीं मालूम था, मैं मानता हूं, लेकिन वो जिसके पीछे जा रहा है ना, उसका देखा हुआ है, उसका तो घर ही वही है, वही रहता ही है, आसानी के साथ वो पहुंचेगा, उसके पीछे वो पहुंचेगा और उसके पीछे तुम पहुंच जाओगे। और ऐसे ही अगर तीसरा आदमी आ जाए तो मैं कहूंगा इसके पीछे लग जाओ। और लेकिन एक बात की ताकीद कर दूंगा, सुनो, नजर मत हटाना, नजर मत हटाना, कदम मत रोकना। अजीजाने गिरामी वकार, तो इसी नजर का नाम ईमान है और इसी कदम का नाम है। और नजर करते जाओ, नजर करते जाओ और करते जाओ, और सच्चों के साथ सच्चों के साथ पर्चे तुम्हारा जन्नत का काम नहीं है, लेकिन इनके साथ लगे रहोगे वो तुम्हें जन्नत में पहुंचा देंगे, ये तुम्हें जन्नत में पहुंचा कर कहीं दम लेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। क्या समझते हो, क्या इन्हें सच्चों जो आज सच्चों को की जरूरत नहीं पड़ती? क्या आपने नहीं देखा कि सैयदना फखरुद्दीन राजी है, बहुत बड़ा नाम है, तफसीर कबीर आपने लिखी, बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े वली गुजरे हैं अजीजाने गिरामी वकार। लेकिन जब हम उनकी जिंदगी का मुशाहिदा करते हैं तो क्या देखते हैं कि वो भी किसी सच्चे के पीछे, वो भी किसी सच्चे के पीछे हैं। आपको उनका तो एक वाकया भी बहुत मशहूर है। कौन सा वाकया? मौत के वक्त वाला वाकया, जब शैतान उनके करीब आता है और कहता है कि बताओ कि ऐ फखरुद्दीन राजी, पूरी जिंदगी तुम खुदा के एक मानते रहे और लोगों को बताते रहे कि खुदा को एक मानो, बताओ तुम्हारे पास इसकी कोई दलील है, तुम्हारे पास कोई हवाला है? तो उन्होंने तकरीबन 360 दलीलें दी। कितनी? 360 दलीलें दी थी। दूर से उनके पीर नजमुद्दीन कुबरा देख रहे, देखा कि अब तो फखरुद्दीन राजी के पास जवाबात खत्म हो रहे हैं। अब जरा सोचिए वो कितने बड़े आलिम रहे होंगे कि नज़ा की हालत में मुनाजरा कर रहे हैं, 360 दलील दे रहे हैं। कोई आम आलिम थोड़ी होता है ऐसा। यहाँ नज़ा के वक्त तो लोग कलमा शरीफ पढ़वाया जाता है, कहा जाता है कि पढ़िए, लेकिन कितने बड़े आलिम रहे होंगे कि 360 दलीलें दी। जब नजमुद्दीन कुबरा ने देखा कि मेरे मुरीद की हालत बहुत खराब होती जा रही है, अब जवाब न दे सकेगा, तो उन्होंने वहीं से इशारा किया, कहा है फखरुद्दीन राजी क्यों नहीं कहता कि मैं बगैर पढ़े मानता हूँ। अजीज़ाने गिरामी वकार, अब जब दलील दी ही नहीं गई तो शैतान किस दलील को काटेगा? जब दलील दी ही नहीं गई काटेगा क्या? आज भी कुछ लोग हैं जो आपसे पूछेंगे बताइए आप 11वीं शरीफ मनाते हैं, क्या दलील है? आप गौस की महफिल करते हैं, क्या दलील है? आप लंगर गौसिया करते हैं, क्या दलील है? रबीउल अव्वल शरीफ में जुलूस निकालते हैं, यौम विलादत सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, क्या दलील है? फातिहा करते हैं, क्या दलील है? आज कुछ लोग मांगते हैं, लेकिन मांगने में भी एहतियात बरतते हैं, दलील मांगने में भी एहतियात बरतते हैं। वो दलील किससे मांगेंगे? रिक्शा चलाने वाले से, जाहिल से, जो कुछ न जानता उसी से मांगेंगे। किसी आलिम के पास नहीं आएंगे, अल्लामा शहादत साहब के पास नहीं आएंगे, पीरे तरीक़त साहब के पास नहीं आएंगे। जान रहे हैं कि इनके पास जाएंगे तो ऐसा जवाब मिलेगा कि फिर कहीं सवाल ये वही जाएंगे जहां जान रहे हैं कि जवाब
جواب نہیں ملے گا، لیکن آپ لوگوں کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، اور نسخہ اسی واقعے سے، سیدنا فخر الدین رازی کے واقعے سے۔ کیا کہا فخر الدین رازی کے پیر نے؟ کہہ دو بغیر دلیل اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو جب آپ سے کوئی کہے کہ آپ جشن غوثیہ مناتے ہیں، کوئی دلیل؟ لنگر غوثیہ کرتے ہیں، کوئی دلیل؟ فاتحہ کرتے ہیں، کوئی دلیل؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن مناتے ہیں، کوئی دلیل؟ تو ان سے کہیے جس کام کو ہمارے علماء نے کیا ہے، جس کام کو اولیاء کرام نے کیا ہے، اس کام کو ہم بغیر دلیل کرتے ہیں۔ اور میرے امام کی زبان میں یہ کہہ دیا کریے کہ حسرت ڈالے میں پیدائش نارا کے کام مسئلہ فارس نہ جگتے کلے گراتا چاہیے خواہ ہو جائے ابو چل کر مدر ہم کے رضا تندہ جب تک بخیر فتان کا سمجھتے ان کا مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا فیضان غوث پاک ان کے ذکر کے لیے، ان کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے ذرا سوچو، جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہو، جس کے صدقے میں ہم اس دنیا میں آئے ہیں، جن کے صدقے میں ہمیں اولاد ملی ہو، جن کے صدقے میں ہمیں ماں باپ ملے ہوں، جن کے صدقے میں ہم مسلمان ہوئے ہوں، جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملے ہو، خدا تعالی ملے ہو، تو ذرا سوچو کہ ان کے ولادت کی خوشی منانے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت پڑنی چاہیے۔ ہرگز نہیں، ہم بغیر دلیل کے ان کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ جب آپ یہ کہہ دیں گے تو اب جب دلیل ہی نہیں تو وہ کاٹے گا کیا؟ پھر مانے گا کیا؟ سمجھ جائے گا کہ یہ سنی ہے، تنا تن بولنے والے ہیں۔ سمجھے عزیزان گرامی وقار، بس دو بات اور کرتا ہوں، سچوں کے ساتھ کی ضرورت۔ ایک تو فخر الدین رازی کا واقعہ، ہم آپ جن کی محفل میں بیٹھے ہیں، ان کی شان کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ جو جتنا آپ سمجھ لیں، جتنی آپ کے ذہن میں وسعت ہو، آپ غور و فکر کر لیں، یوں سمجھیے کہ آپ کے عقل کی انتہا جہاں ہو، وہاں سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی ابتدا ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں عزیزان گرامی وقار؟ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ سیدنا امام حسن عسکری سے لے کر کے سیدنا امام مہدی تک جتنے زمانے گزریں گے یا گزرے ہیں، سب میں سب ولیوں کے سردار پیران پیر، بڑے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں۔ ان کے مقام کو کوئی کیا سمجھے گا؟ ان کی عظمت کو کوئی کیا سمجھے گا؟ لیکن جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی سیدنا ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں زانوے ادب تہ کیے ہوئے ہیں۔ تو گویا ان کو جب دیکھتے ہیں ہم تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب اتنا بڑا سچا جو ولیوں کا سردار ہو، جو امام الاولیاء ہو، جس کی مرضی کے بغیر ہفتے نہ ختم ہوتے ہوں، جس کی مرضی کے بغیر مہینے ختم نہ ہوتے ہوں، جس کے بارگاہ میں سلامی پیش کیے بغیر سورج نہ نکلے نہ ڈوبے، جب وہ سچے کی بارگاہ میں ہے تو ذرا سوچئے ہم آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ ہمیں بھی سچوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمارے زمانے کے سچے ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، ان کے دامن کرم میں آ جائے اور اپنے ایمان اور اپنے عمل کی حفاظت۔ آپ ہند میں رہتے ہیں، ہندوستان کے راجہ خواجہ سیدنا معین الدین حسن سنجری ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ انہیں؟ ان کے انتقال کے بعد ان کے ماتھے پر غیب سے لکھا ایک معقولہ نظر آیا۔ کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یعنی یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، گروہ انبیاء میں جسے حبیب اللہ کہا گیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور گروہ اولیاء میں جسے حبیب اللہ کہا گیا وہ سیدنا غریب نواز ہے، وہ سیدنا غریب نواز ہے۔ لیکن جب ہم انہیں سیدنا خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں کہ زانوے ادب تک کیے ہوئے ہیں،
تو ہمیں آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں آپ کو کیوں نہیں سچوں کے ساتھ ہمیں آپ کو سچوں کے ساتھ کی ضرورت کیوں نہیں؟ عزیزان گرامی وقار، تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کریں۔ اور آج کے زمانے میں سچا ایک پہچان بتا دوں، سچا آج کے زمانے میں وہی ہے جو مسلک اہل سنت، مذہب اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے، جو پیر اس پر عمل کر رہے ہیں اس کے دامن سے لگ جائیے، اس کے پیچھے پیچھے ہو جائیے۔ مجھے یقین کرنا ہے وہ خود بھی جنت میں جائے گا، انشاءاللہ عزیز آپ کو بھی ساتھ میں لے کر جائے گا۔ میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور تمامی لوگوں کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں کہ میرے بولنے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو مولا تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں پڑھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ زندہ باد۔